میرے عزیزوں، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر دیں، رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا لا حجۃ علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی ممبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ممبر سدا سلامت رہے۔ اس ممبر کو تفسیر قرآن کے لیے خاص کیا گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، یہ تفسیر قرآن کا ممبر ہے۔ مولا تعالیٰ یہاں سے قرآن کی آواز ہمیشہ بلند فرمائے، اور آج دنیا میں اگر میری آواز گونجتی ہے تو اسی تفسیر کی برکت سے ہے۔ مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے۔ ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا۔ یہی ممبر ہے، وہ یہ تاریخی ممبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں۔ یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے، ہاں صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی بم سے، میزائل سے، پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے۔ ہاں، میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا۔
مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اہم آیت اس میں آئی ہے. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ. قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے. ادب یہی ہے, ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے, جنوبی نہ رہے, حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو, 10 بار وضو کر لو, قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں, بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے.